کہانی ہے یہ ایسے ناتخوان کی کہ باہر دنیا تو جس کے ہاتھ چومتی ہے، مگر جب وہ خود بیعت ہونے کے لیے گیا تو 6 ماہ تک پیر صاحب نے اس کو بیعت ہی نہیں فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عثمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان فوڈ ولاگ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کے نعت خوانوں کی جو زندگی ہے، جو نعت جرنی ہے، وہ اس چینل کے ذریعے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ بچے جو نعت کا شوق رکھتے ہیں، نعت کا ذوق رکھتے ہیں، وہ اپنے ان سینئرز کو پہچان سکے کہ وہ کس جدوجہد، کس کوشش کے بعد یہاں تک پہنچے۔ آج بھی جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس نعت خوان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی پیاری، خوش قلو، خوش الہان، خوبصورت، خوبصیرت سناہان، جی ہاں، میری مراد محمد زہیب اشرفی۔ آج بھی اشرفی سلسلے کے ایک ایسے پیارے نعت خوان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی کمال سے، بڑے ہی ٹیلنٹ سے، بڑی ہی خوبصورتی سے نوازا اور کیا ہی خوبصورت انداز میں اپنی آنکھوں کو نم کر کے لوگوں کے قلوب و اذہان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے منور کرتے ہیں۔ تو کیا محمد زہیب اشرفی ایک دم چینل پر آ گئے اور آتے ہی چھا گئے؟ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک ایسا نعت خوان جو ایک دم چینل کی سکرین پر ابھرا اور آتے ہی چھا گیا، مگر ان کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی جدوجہد ہے، تگ و دو ہے، کوشش ہے کہ جن منازل کو طے کرنے کے بعد آپ یہاں تک پہنچے اور آج مختلف چینل کی سکرین پر آپ محمد زہیب اشرفی کو نعت پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سلسلہ آج کا نہیں بلکہ اسکول دور سے ہی آپ کہتے ہیں کہ میں نے نعت پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس دور میں جو اسکول کے کمپٹیشن ہوا کرتے تھے یا اپنے علاقے کے محلے کے کمپٹیشن ہوتے تھے، اس میں ایسا نعت خوان آپ شرکت کرتے اور بڑے ہی پیارے انداز میں آپ نعتوں کو پڑھتے۔ شروع سے ہی ایک اچھا گھر میں ماحول تھا، دینی ماحول تھا، جس کی وجہ سے آپ یہ ترقی کی منازل طے کرتے گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک وقت ایسا آیا، آج ایک بہت بڑے نام کی صورت میں محمد زہیب اشرفی دنیا کے سامنے موجود ہیں۔ آپ کا تعلق ابتدائی طور پر حیدرآباد سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد کا علاقہ ایک بڑا ہی زرخیز علاقہ ہے عشق رسول کے حوالے سے، بڑے بڑے نام حیدرآباد نے پیدا کیے۔ آپ کا تعلق بھی حیدرآباد سے ہے، اور آپ کہتے ہیں جب آپ کی یہ عشق رسول کی شمع مزید بڑی تو آپ نے کہیں کسی سے ارادت کا سلسلہ رکھنے کے لیے بیعت کا سلسلہ چاہا تو محمد دین حسین اشرفی صاحب سے آپ بیعت ہوئے۔ مگر یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، جب آپ بیعت ہونے کے لیے گئے تو پہلے 6 ماہ تک آپ کو پیر صاحب نے بیعت ہی نہیں فرمایا۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کے اندر معاذ اللہ کوئی ایسی برائی تھی کہ جس وجہ سے پیر صاحب نے کہا، بلکہ نیک لوگوں کا بھی ایک الگ ہی انداز ہوا کرتا ہے، نیک لوگوں کا بھی کسی کو اپنے بندن میں باندھنے کا سلسلہ بڑا ہی الگ ہوا کرتا ہے۔ 6 ماہ کے بعد جب آپ کو پیر صاحب نے بیعت کیا، اور بیعت ہونے کا مقصد یہی تھا، آپ کہتے تھے کہ میرے اندر عبادت کا ذوق پیدا ہو، نماز کی محبت پیدا ہو جو کہ پہلے ہی موجود ہے، مگر اس کو مزید بڑھایا جائے۔ اور پھر یہی کہتے ہیں آپ کہ جب میں پیر صاحب سے بیعت ہوا تو میں روزانہ کے 20 نفل پڑھا کرتا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ پیر صاحب کی تلقین ہوا کرتی تھی۔ پیر صاحب جو کہ خود روزانہ 100 نوافل ادا کرنے کی پابندی کیا کرتے تھے، اپنے مریدوں کو 20 رکعت کی نوافل کی تلقین کیا کرتے تھے، جو آپ کہتے ہیں کہ ہم 4 نفل ہر 5 نماز کے ساتھ پڑھتے، تو اس طرح ہمارے روزانہ کے 20 نوافل ہو جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ایسے نعت خوانوں کی، جبکہ آج کل کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ پروفیشنلزم اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کے خیالات اب ایسے ہیں کہ شاید یہ جو نعت خوان ہیں یہ بڑے بے نمازی، بے عمل قسم کے لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگ جو نماز روزے کی پابندی کرنے والے ہو، جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو ان کے نعت پڑھنے کا لیول ہی الگ ہوتا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس پیارے انداز میں محمد زہیب اشرفی نعت پڑھتے ہیں تو سننے والے کی آنکھیں تر ہو جایا کرتی ہیں، اور صرف سننے والے کی نہیں، ایسی کیفیت میں خود بھی آپ ڈوب کر نعت پڑھتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں تر ہو جایا کرتی ہیں، آپ رو پڑتے ہیں۔ اور اس رونے کی برکت کیا ظاہر ہوئی یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا، مگر پہلے ابھی اس واقعے کی طرف۔ آپ کا جو نعت سفر تھا، آپ بہت زیادہ انسپائر تھے الحاج ذوالفقار حسینی مرحوم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑا ہی آزاد پڑھنے والے وہ بھی انسان تھے، اور اسی سٹائل کو آپ نے بھی جاری رکھا۔ اور صرف یہی سٹائل نہیں، بعض اوقات دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ردم میں پڑھتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو سولو میں پڑھتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں جی کلاسیکل پڑھتے ہیں، مگر آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی کہ ردم میں پڑھنا ہو، سولو پڑھنا ہو یا کلاسیکل پڑھنا ہو، ہر پڑھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ آپ اس کو بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بات بھی ذکر کرتا چلوں کہ جو ہمارے پنجاب کے نعت خوان ہوتے ہیں عام طور پر پنجابی بڑی اچھی بولتے ہیں، ان کی لینگویج ہے، اور جو کراچی کے ہوتے ہیں عام طور پر اردو زبان میں نعتیں پڑھتے ہیں، پنجابی بولنا تھوڑا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مگر آپ کیا خوب انداز میں پنجابی کلاموں کو بھی پڑھتے ہیں، اور کیا زبردست انداز میں آپ نے پنجابی کلاموں کو پڑھا بھی، نبھایا بھی، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اور پھر صرف یہی تک نہیں، کیا انداز آپ پڑھتے ہیں جب گیرا سے گیرا ملاتے ہیں، شعر سے شعر ملاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ انسپائر ذوالفقار حسینی کے علاوہ الحاج خالد حسین حالد صاحب جو کہ نعت خوانی میں ایک بہت بڑا نام ہے، آپ ان سے بھی بہت انسپائر ہوئے۔ اور پھر یہی تک نہیں، بعض اوقات بڑا نعت خوان کہتے ہیں جی میں کسی چھوٹے کو کیا سنوں، آپ ببانگ دول کہتے ہیں کہ میری حسن سماعت بھی بہت اچھی ہے، کہ اگر کوئی بچہ، یعنی کہ بچے سے مراد کہ اگر عمر میں چھوٹا اگر اچھی نعت پڑھ رہا ہو تو میں اس سے بھی سنتا ہوں اور اس سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہی وہ خوبیاں جو انسان کو نمایاں بھی کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے نعت پڑھنا شروع کیا اچھے انداز میں تو آپ نے
ने एक अच्छी अपनी जगह बनाई, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मकाम अता फरमाया। आज आपके चाहने वाले ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जो आपके कलाम को सुनते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, कलाम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन मोहब्बतों को सलामत रखे। मगर आइए अब आपको बताते हैं वो रोने का अंदाज कि जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा शर्फ मिला। और आप जानते हैं कि हमारे इस व्लॉग में हम नाथ ख्वान के सफर मदीना का बड़ा तज़किरा करते हैं। जी हाँ, आपका भी जो सफर मदीना है, आपका भी वाकया बड़ा दिलचस्प वाकया है। तकरीबन 2012 सन की बात है। आप एक जगह नात पढ़ रहे थे और आपकी कैफियत ऐसी बन गई कि नात पढ़ते पढ़ते आप रो पड़े, दिक्कत तारी हो गई, जिसकी वजह से महफिल में एक अलग ही समा बन गया। आप जब नात पढ़ के फारिग हुए तो लोगों में से एक शख्स आपके पास आया और उसने कहा, ज़ोहैब भाई आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं? आपने कहा तैयार करवा लेंगे। उसने कहा जी आप सफर मदीना की तैयारी करें, आपका टिकट मैं दूंगा। अब आप कहते हैं कि मेरे लिए खुशी की इंतहा न रही कि उस इंसान को जिसको मदीने का मुद्दा सुना दिया जाए। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं उसकी दिली कैफियत क्या होगी। आपके घर और महफिल के दरमियान तकरीबन 3-4 घंटे की मुसाफत थी। आप कहते हैं दौरान सफर में ये सोचता गया, यार ये जब मुझसे राब्ता करेंगे तो मैं कहूंगा यार आप मुझे छोड़े, मेरे माँ बाप को मेरी जगह भेज दें। आप कहते हैं कि जब 2-3 दिन बाद उस शख्स ने राब्ता किया डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो मैंने कहा हजरत आप मुझे तो भेज रहे हैं, अगर आप मेरी जगह मेरे माँ बाप को भेज दें तो चले ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उस इंसान का जो जवाब था वो और मजीद आपके अंदर मोहब्बत नात ख्वानी की पैदा करे। उसने कहा हुजूर आप सरकार के सना खान हैं, आप 2 को छोड़ें, आप 3 सफर की तैयारी करें। तो यूं आपका जो पहला सफर मदीना था आपके वालिदैन के साथ हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने नात की बरकत से आपको मक्के मदीने की हाजिरियां भी अता फरमाई। ये सारी बातें मकसद बयान करने का ये होता है कि इंसान के दिल में जो सरकार का इश्क है, जो कि हर मुसलमान के दिल में मौजूद है, उसकी शम्मा को मजीद बेदार किया जा सके, मगर एक ऐसे रस्ते के जरिए किया जा सके कि वो लोग जो बाअमल हैं, जो सरकार की सीरत को अपनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों का मशले राह बनाकर उनकी फॉलोइंग करके हम आगे बढ़ें। और बिलाशुबा मोहम्मद ज़ोहैब अशरफी, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके कलामों को सुनते हैं, इनकी नातों से मोहब्बत करते हैं, वो जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी के मुतालिक। तो ये मुख्तसर सा हमने एक तारुफ था जो उनकी नात जिंदगी के मुतालिक था, जो हमने आपको पेश किया। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। आप में से कितने ही ऐसे थे जिन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद ज़ोहैब अशरफी की जिंदगी पर भी एक वीडियो बनाए। नेक्स्ट आप किस नात ख्वान की जिंदगी पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को उस्मान पोडलॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब कर, ताकि जो आने वाली नई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे और आप वो वीडियो देख सकें। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वस्सलाम वालेकुम।